ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیلا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے، ہر نماز کا، ہر روزے کا فدیہ ادا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہیلا اسقاط قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں خدا کے قرآن اسی لیے آیا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی میں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوی شامی کس نے لکھا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا در المختار کس نے لکھا ہے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ لوگ جبل رحمت پہ جا کے پہاڑ پہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ایک اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بھی نہ جائز ہے۔ حضور تو جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، وہ تو دامن اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا ہے۔ جبل رحمت پہ نام لکھو گے تو بخشش ہو جائے گی، کعبے میں نمازیں پڑھو تو بخشش نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے جاہل بنے ہوئے ہیں، کیا کرے ہم؟ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ 14 صدیوں میں محدثین، مقتدین، اولیاء سب کے سب ائمہ اربعہ میں کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے آپ کو ایک موٹی بات بتا دی ہے، اب اس کو آپ جیسے کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک یا تو آدمی خود مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں یا تو وہ مجتہد تھے، اگر اجتہاد پہ نہیں پہنچے پھر مقلد تھے۔